شراب جو تھی حرام نہیں ہوئی تھی، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتیٰ تعلموا ما تقولون، کہ تم جب حالت نشہ میں ہو تو تم نے نماز کے قریب نہیں آنا جب تک کہ تمہیں پتہ نہ تمہارے لبوں سے کیا الفاظ ادا ہو رہے ہیں، تاکہ کوئی ایسے الفاظ ادا نہ ہوں جن کے نتیجے میں کوئی کفریہ بات انسان کے منہ سے نکل جائے، کوئی نافرمانی والی بات، کوئی عصیان والی بات اس کے منہ سے نکل جائے۔ لیکن پھر وہ سٹیج بھی آ گئی جب اللہ نے اس کو مطلقاً حرام کر دیا، اور یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ بے شک شراب، بے شک جوا، بے شک بت گری اور پانسا یہ بدترین شیطانی کام ہے، اور ان سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم ان کے چکروں میں پڑے رہے پھر پتہ کیا نتیجہ نکلے گا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، کہ اس شراب و جوئے کی آڑ میں انسانوں کو شیطان جو آپس میں لڑائے گا، جو جوا ہارے گا وہ جیتنے والے کے خلاف ہو جائے گا، جو حالت نشہ میں ہوگا اس کو پتہ نہیں ہوگا میں کیا بات کر رہا ہوں، اگر وہ آئے گا اس کا سوشلائزیشن کرے گا، اس کے لبوں سے ایسے الفاظ نکلیں گے جس سے کسی کی دل آزاری ہوگی، تو دلوں میں ایک دوسرے کے حوالے سے دوریاں پیدا ہو جائیں گی۔ چنانچہ یہ بات بڑی ضروری ہے کہ انسان ان تمام کے تمام گناہوں سے اجتناب کرے تاکہ ایک اچھی، ایک بڑی خوبصورت پرامن زندگی یا گزارنے کا جو ہے نا اس کے امکانات پیدا ہوں۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ اپنی ذات کا کیے شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ہاں اس کے علاوہ اللہ چاہے جو مرضی گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے یگانہ یکتا ہے، اور وہ کسی بھی صورت اپنے اس حق کو جو ہے نا کسی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے سورہ اخلاص میں اس حقیقت کو واضح فرما دیا، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلے ہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتے ہیں نہ وہ جنے گئے ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی ان کا ہمسر ہے۔ چنانچہ ہمارے اوپر یہ بات لازم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تنہا مانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یگانہ و یکتا مانیں، اور کسی بھی صورت جو ہے اس کی ذات میں کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ جو بندہ ایسے کام کرے گا اس کے لیے یوں سمجھے نجات اور فلاح کے دروازے جو بند ہو چکے ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہنمی کو جہنم میں بھیجیں گے تو پھر پتہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی گریوٹی اور سنگینی کا ذکر فرماتے ہیں کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اللہ تعالیٰ ان کی کھال جب اتر جائے گی نئی کھال چڑھا دیں گے تاکہ ان کو عذاب علیم کا مزہ چکھنا پڑے۔ تو آج اگر ہم جو ہیں اس دنیا کے اندر جو ہمارے پاس ایک عمل کے راستے کھلے ہیں، اللہ کی قربت کے راستے کھلے ہیں، مغفرت اور بخشش کے راستے کھلے ہیں، تو ہمیں اس وقت وہ غنیمت جاننا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کل کلاں جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں، اس وقت اس بات کی جو ہے نا ہم یہ بات کریں، ہمارے لبوں سے ایسے الفاظ نکلیں کہ کاش ہم نے جو وقت ضائع کر دیا ہے اس کو اس وقت ضائع نہ کرتے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک چیز کو پرموٹ کرنا اہل ایمان کے لیے بڑا ضروری ہے، اور وہ کیا چیز ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جو ایمان تھے ان کے اہل لوگوں ان کو سپرد کر دیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں کئی مرتبہ میرٹ کی جو وائلیشن کے معاملات بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں، سفارش کی وجہ سے، نیپوٹزم کی وجہ سے، رشوت ستانی کی وجہ سے، جو کمپیٹنٹ نہیں ہوتے ان لوگوں کو جو ہے نا کسی پوسٹ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ اب ایک بندہ کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے، پوسٹ کا اہل ہی نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی اس کی پرفارمنس وہ تو نہیں ہوگی جو اس بندے کی ہو سکتی ہے جو جس کے اندر کمپیٹنس موجود ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا صلاحیت رکھی ہے۔ تو کسی کے پوٹینشیل کے ہوتے ہوئے اس کی جگہ پر اسے کم تر آدمی کو جو ہے نا وہ سیٹ دینا یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اور اس میرٹ کی پاسداری جہاں پر انسٹیٹیوٹس میں ہونی چاہیے، وہیں پر پورے ریاستی معاملات کے اندر بھی جو ہے نا اس کو جو ہے نا بڑی اہمیت دینی چاہیے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا کمپیٹنس کو جانچنے کے لیے مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں، کمپٹیشن کے امتحان ہوتے ہیں، تو یہ جو ایک ہم اصول بناتے ہیں، معیار قائم کرتے ہیں، اس معیار کو زندگی کا تمام شعبوں میں برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ انسان جو ہے نا ان کو ایمانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرنی چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو معاشرہ جو ہے نا اس کی گروتھ میں اضافہ ہوگا، اس کی ترقی اور اس کی پروگرس میں اضافہ ہوگا، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو معاشرہ جو ہے نا بتدریج جو ہے نا ڈاؤن فال کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات جو ہے نا ان کی ہیرارکی کو بھی وعدے کیا کہ شرعی احکامات کی ہیرارکی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بات کو ماننا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا چاہیے، اور جن کے پاس سلطہ ہے یا جن کے پاس احکامات کو چلانے کی پاور ان کی بات کو بھی ماننا چاہیے۔ لیکن اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لیکن کوئی تنازع ہو جائے ان لوگوں کے ساتھ جو پاور میں ہیں یا وہ لوگ جو اثر رسوخ والے ہیں ان سے تنازع ہو جائے تو اب کیا کرنا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس وقت تم نے پھر ان کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھنا، بلکہ بات اگر ماننی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماننی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے۔ اگر یہ کلچر معاشرے پروموٹ کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام مذہبی مسائل جو ہے نا ان کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے ریزالو کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اس مسئلے کے اندر جو ہے نا
اپنی اپنی پسندیدگی اور ناپسندیدگی سے بالا تر ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی کو حرف آخر سمجھنا چاہیے اور ان کی انکنڈیشنل بغیر شرط کے پیروی کرنی چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اس سورۃ میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے اس نے فقط آپ کی بات کو نہیں ماننا بلکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو یہ ایک ڈپیوٹ کیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ چیز اسائن کی ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔